اس نے GP5 کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو مشکوک کر دیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہوتا، اس لیے اب اس سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہوگی۔ تم اسے عقبی سیٹ پر کھینچ لو، عمران نے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے ہاشم کو گھسیٹ کر عقبی سیٹ پر ڈال دیا تو عمران کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر اس نے جیپ کو آگے بڑھا کر موڑا اور واپس دیوار کے خلا سے گزار کر اسے واپس صحرا میں لے گیا، اور پھر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اس نے ایک جگہ پر دیوار کے ساتھ کر کے جیپ روک دی۔ اس کے ہاتھ اس کے عقب میں باندھ دو اور پھر اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو صدیقی نے اپنی بیلٹ اتار کر اس سے ہاشم کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے جکڑ دیے اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ عمران اسی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ ہاشم کے لیے جگہ بنانے کے لیے خاور اپنی سیٹ سے اٹھ کر فرنٹ سائیڈ سیٹ پر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہاشم کے جسم میں حرکت کے آثار ابھرنے لگے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹا لیے، البتہ نعمانی نے اسے کاندھوں سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ ڈھلک کر سیٹ سے نیچے نہ جا گرے۔ چند لمحوں بعد ہاشم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا مطلب؟ ہاشم نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھے رہو ہاشم، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو ہاشم چونک کر حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ اسے اس دوران یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھ اس کے عقب میں بندھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہاشم نے رک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے GP5 کا ذکر کر کے اپنے آپ کو ہماری نظروں میں مشکوک کر دیا ہے۔ عام آدمی کو GP5 اور گن شپ ہیلی کاپٹر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا اور ہاشم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں نے یہ ذکر اس لیے کیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ آپ کا تعلق بھی کسی ایجنسی سے ہے اور میں GP5 کا نام لے کر آپ کے چہرے پر اس بات کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی، ہاشم نے جواب دیا۔ تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ عمران نے کہا تو ہاشم بے اختیار چونک پڑا۔ میرا کسی ایجنسی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، ہاشم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش یہاں ریت میں دفن کر دی جائے۔ ایجنسی کا لفظ بھی مزدور آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، تم نے تو باقاعدہ نام لیا ہے۔ عمران کا لہجہ یک لخت سرد ہو گیا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر مہربانی کریں، ہاشم نے کہا۔ اوکے، اسے جیپ سے باہر نکال کر ریت کے ٹیلے کے پاس لے جا کر گولی مار دو، عمران نے کسی کا نام لیے بغیر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، صدیقی نے کہا، اور پھر چوہان اور صدیقی نے ہاشم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا لیا۔ عمران صاحب، ضروری تو نہیں کہ اس کی لاش کو وہاں اوپن پھینکا جائے، ریت کو گہرا کھود کر بھی اس کی لاش کو ڈالا جا سکتا ہے تاکہ ایک طویل عرصے تک یہ ظاہر نہ ہو، صدیقی نے کہا۔ رک جاؤ، تم نے عمران کا نام لیا ہے، رک جاؤ۔ کون عمران ہے؟ رک جاؤ، صدیقی اور نعمانی کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے اور بری طرح تڑپتے ہوئے ہاشم نے یک لخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم کس عمران کو جانتے ہو؟ عمران نے ہاشم کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ عمران ہیں، پاک ایشیائی علی عمران؟ ہاشم نے اس بار عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں ہاں تو پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ عمران نے جواب دیا تو ہاشم نے بے اختیار لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ مجھے یہ تو شک تھا کہ آپ کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے، لیکن اس کا تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں تصور تک نہ تھا کہ آپ پاک ایشیائی عمران بھی ہو سکتے ہیں۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں دراصل کون ہوں، لیکن پاک ایشیائی عمران اور اس کے ساتھی تو فلسطینیوں کے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا تعلق ریڈ بریگیڈ سے ہے۔ اس بار ہاشم نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کون ہے ریڈ بریگیڈ کا سردار؟ عمران نے پوچھا۔ سردار ابو عبیدہ، ہاشم نے جواب دیا۔ اوہ، تم اس کے ساتھ کام کرتے ہو، لیکن کیا یہاں اس کا کوئی اڈا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہاں کوئی اڈا نہیں ہے، شتران میں ہے اور میں وہاں سے نخلستان لیمور آیا تھا۔ سردار اتبا بھی ہمارا ہمدرد ہے، ویسے اس کا براہ راست ریڈ بریگیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس لیے اس نے میری مدد کی اور مجھے تمہارا گائیڈ بنا دیا۔ ہاشم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارا سردار ابو عبیدہ سے کوئی رابطہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میرے گلے میں جو تعویذ ہے یہ دراصل ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر ہے۔ تم میرے ہاتھ کھولو،
میں اس کے ذریعے تمہاری بات کرا دیتا ہوں۔ ہاشم نے کہا تو عمران نے صدیقی سے کہہ دیا کہ ہاشم کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ لیکن کیا واقعی آپ عمران ہیں؟ کیا آپ اس کا کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ ہاشم نے ہاتھ کھلتے ہی گلے سے تعویذ اتارتے ہوئے کہا، تم سردار ابو عبیدہ سے میری بات کراؤ، میں اسے ثبوت دے دوں گا۔ اور ہاں، کیا اس کی کال راستے میں کیچ تو نہیں ہو جائے گی؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، یہ ایسے ٹرانسمیٹر ہیں جن کی نہ آواز کسی جگہ کیچ ہو سکتی ہے، اور اگر کیچ ہو بھی جائے تو الفاظ کسی صورت سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ہاشم نے جواب دیا، اوکے، کراؤ میری بات۔ عمران نے کہا، سوری سر، پہلے آپ مجھے یقین دلائیں کہ آپ واقعی پاک ایشیائی عمران ہیں، ورنہ چیف مجھے ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ ہاشم نے کہا، اوکے، مت کراؤ بات، لیکن نیچے اتر جاؤ، اب تمہیں ہلاک تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تم نہ صرف فلسطینی ہو بلکہ ریڈ بریگیڈ سے بھی تمہارا تعلق ہے۔ تم نے ہمیں تمالا تک پہنچا دیا اور ہم نے تمہارا معاوضہ تمہیں پیشگی ادا کر دیا ہے۔ جاؤ، اللہ حافظ۔ عمران نے کہا تو ہاشم کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ بس مجھے ثبوت مل گیا ہے، ایسا فیصلہ عمران ہی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ حافظ کے الفاظ، بس مجھے ثبوت مل گیا، میں بات کراتا ہوں۔ ہاشم نے بچوں کی طرح مسرت کی شدت سے کلکاری مارتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے تعویذ کے عقبی طرف انگوٹھا رکھ کر اسے مخصوص انداز میں بار بار پریس کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک چھوٹا سا ایریل باہر کو نکل آیا اور اس ایریل کے سرے پر ستارہ سا چمکنے لگا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب وہ پہچان گیا تھا کہ یہ سٹار ٹرانسمیٹر تھا، روسیہ کے سائنسدانوں کی جدید ترین ایجاد۔ اس کا مطلب تھا کہ فلسطینی اپنی جدوجہد میں صرف ایکریمیا اور یورپ کے جدید ترین آلات ہی استعمال نہ کرتے تھے، بلکہ وہ روسیہ سے بھی جدید ترین آلات منگوا کر استعمال کرتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہاشم کالنگ XX3Y، اوور۔ ہاشم نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس AA اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی، کیونکہ وہ سردار ابو عبیدہ کی آواز بخوبی پہچانتا تھا۔ پاک ایشیائی AA سے بات کیجیے، اوور۔ ہاشم نے کہا اور ٹرانسمیٹر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ او پاک ایشیائی AA کہاں ہے، اوور۔ دوسری طرف سے یک لخت چیختے ہوئے اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، AA بول رہا ہوں سردار، اوور۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور ہاشم کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ او، آپ کہاں ہیں، اور یہ ہاشم کیسے آپ سے ٹکرا گیا، اوور۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اسے مختصر طور پر سب کچھ بتا دیا۔ ہاشم اس علاقے کا کیڑا ہے، یہ آپ کی مکمل اور بہترین مدد کرے گا، آپ اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، یہ ریڈ بریگیڈ کا سب سے بااعتماد آدمی ہے، آپ اسے ٹرانسمیٹر دیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر ہاشم کی طرف بڑھا دیا۔ یس چیف، اوور۔ ہاشم نے ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہاشم، تم AA کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تم نے ہر صورت میں ان کے مشن کی تکمیل میں مدد دینی ہے۔ اٹ از مائی آرڈر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ بے فکر رہیں چیف، میں اپنی جان بھی لڑا دوں گا، اوور۔ ہاشم نے جواب دیا، اوکے، تھینک یو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ہاشم نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ہاشم نے ٹرانسمیٹر کو تعویذ کی شکل دے کر اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ تمہارے گلے میں ہے اور اچانک کال آ جائے تو پھر؟ عمران نے کہا تو ہاشم بے اختیار مسکرا دیا، یہ ون سائیڈڈ ہے جناب، میں اس کے ذریعے کال کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے کال نہیں آ سکتی، ورنہ میں اس طرح اسے اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہاشم نے جواب دیا اور عمران نے مطمئن انداز میں اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہاں اسرائیل کی ایک خفیہ لیبارٹری ہے جس کے اوپر ٹوائے فیکٹری ہے، اور یہ ساؤتھ روڈ پر ہے۔ ہم نے اس لیبارٹری میں داخل ہو کر ایک فارمولہ حاصل کرنا ہے اور پھر اس لیبارٹری کو بھی تباہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں تمالا کی ایک عمارت میں اسرائیل اور ایکریمیا کی مشترکہ تنظیم سارج کا ایک سیکشن موجود ہے جس کا انچارج کرنل سمتھ ہے۔ عمران نے مختصراً اسے تفصیل بتا دی۔ میں سمجھ گیا، آپ پہلے کہاں ریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاشم نے کہا، ہم پہلے اپنا مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پہلے ہم لیبارٹری پر ریڈ کریں گے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب،
ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہو کر بیک وقت ہی دونوں مشن مکمل کر سکتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فارمولہ پہلے حاصل کر لیا جائے۔ باقی رہا سارج کے سیکشن پر حملہ، تو اگر حالات درست رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ہم نے فوری واپس بھی جانا ہوگا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب آپ یہیں رہیں، فوری طور پر یہاں کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں تمالا جا کر دونوں اسپاٹس کے بارے میں مزید خبریں معلوم کر کے واپس آ کر آپ کو اطلاع دوں گا، پھر جیسے حالات ہوں ویسے آپ کریں۔ ہاشم نے کہا، نہیں، تمہارے جانے اور واپس آنے میں کافی وقت ضائع ہوگا، ہمارے پاس ٹی ایس کراس ٹرانسمیٹر موجود ہے، تم ایک پیس لے جاؤ اور اس پر مجھے تفصیل بتا دینا، اس کی نشریات کسی صورت بھی کیچ نہیں ہو سکتی۔ عمران نے کہا اور ہاشم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران کے کہنے پر صدیقی نے عقبی طرف پڑے ہوئے تھیلے میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر ہاشم کو دے دیا اور ہاشم اسے جیب میں ڈال کر جیپ سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس خلا کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا ایسا کرنے میں وقت ضائع نہیں ہو رہا عمران صاحب؟ خاور نے کہا، نہیں، یہاں سارج کے آدمی موجود ہوں گے، پورے تمالا میں وہ چیکنگ کر رہے ہوں گے اور خفیہ طور پر اس لیبارٹری کی بھی چیکنگ ہو رہی ہوگی، لیکن انہیں ہاشم پر شک نہیں پڑے گا، کیونکہ ہاشم مقامی آدمی ہے اور ریڈ بریگیڈ فلسطین کی سب سے اہم تنظیم ہے، اس میں کسی اوسط درجے کی ذہانت کے آدمی کو سرے سے جگہ ہی نہیں دی جاتی۔ اور ہاشم کے بارے میں ابھی ابو عبیدہ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے لگتا ہے کہ ہاشم کو ریڈ بریگیڈ میں خاصی اہمیت حاصل ہے، اس لیے وہ یقیناً ایسی معلومات حاصل کر لے گا جن کی ہمیں مشن کی کامیابی کے لیے ضرورت ہے، عمران نے کہا، اور خاور سمیت سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ لارڈ ڈکسن ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا بیٹھا تھا، جبکہ ایک دوسری کرسی پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بھی رسیوں سے بندھی ہوئی موجود تھی۔ یہ لڑکی اس کمرے میں نہ جانے کدھر سے آئی تھی جس کمرے کو پہلے تنویر خالی دیکھ کر گیا تھا۔ لڑکی اپنے انداز سے سیکٹری دکھائی دیتی تھی۔ صفدر، جولیا اور تنویر جب لارڈ ڈکسن کو بے ہوش کر کے اس سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس کمرے تک پہنچے تھے تو انہیں اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، جبکہ تنویر کے مطابق لارڈ ڈکسن کے سوا اس پورے حصے میں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا، اور پھر تنویر نے ہی اچانک کمرے میں داخل ہو کر ایکشن کیا۔ وہ لڑکی سائڈ دیوار کے قریب موجود تھی اور ایک الماری کھول کر اس کے خانے کو دیکھ رہی تھی جب تنویر نے عقب سے اس پر حملہ کیا تھا، اور دوسری ضرب پر ہی بغیر کوئی آواز نکالے وہ لڑکی ڈھیر ہو گئی تھی۔ الماری میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں اور شاید یہ لڑکی مخصوص شراب اس الماری سے نکالنے کے لیے آئی تھی۔ بہرحال رسی تلاش کر کے اس کی مدد سے لارڈ ڈکسن اور اس لڑکی کو علیحدہ علیحدہ کرسیوں پر باندھ دیا گیا، جبکہ تنویر کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ کسی کی اچانک کسی بھی طرف سے آمد کو روکا جا سکے۔ جولیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے اس لڑکی کو ہوش میں لایا جائے، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہم اس وقت آتش فشاں کے دہانے پر موجود ہیں، اس لیے وقت ضائع مت کرو، جو کچھ ہم نے معلوم کرنا ہے وہ لارڈ ڈکسن ہی بتا سکے گا، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، جو لڑکی اس حصے میں لارڈ کے ساتھ موجود ہو وہ لا محالہ بہت کچھ جانتی ہوگی، اور لارڈ ڈکسن شاید وہ کچھ نہ بتا سکے جو یہ لڑکی بتا سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں صفدر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، وقت ضائع مت کرو، جولیا نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے مس جولیا، صفدر نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے لارڈ ڈکسن کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب لارڈ ڈکسن کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو صفدر نے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد لارڈ ڈکسن کی آنکھیں کھلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مسا کر ہی رہ گیا۔ یہ کیا مطلب؟ تم تو گرین ووڈ اسپیشل پوائنٹ پر تھے، لارڈ ڈکسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ صفدر اور جولیا کو پہچان چکا تھا۔ او یہ موگی بھی تمہارے قبضے میں آ گئی؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ تو سیکیورٹی آفس میں تھی، وہاں سے یہ باہر آ ہی نہیں سکتی تھی، اور سیکیورٹی آفس میں باہر سے کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔
اور یہ یہاں تمہاری موجودگی نہ صرف چیک کر لیتی بلکہ تمہیں مخصوص آلات کے تحت ہلاک بھی کر سکتی تھی۔ پھر یہ اس حالت میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کیا مطلب؟ کیا تم جنات یا بدروحیں ہو؟ لارڈ ڈکسن نے ہذیانی انداز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ اس کمرے کی الماری سے کوئی شراب اٹھانے آئی تھی، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ویری بیڈ، اس کی یہ لاپرواہی ناقابل معافی ہے، اسے یقیناً موت کی سزا دی جائے گی، لارڈ ڈکسن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کون دے گا یہ سزا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں دوں گا، اور کون دے گا؟ یہ لاپرواہی ہے، اور یہ لاپرواہی ناقابل معافی ہے، لارڈ ڈکسن نے کہا۔ تم فکر مت کرو، ہم خود اسے سزا دے لیں گے۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ سارج کا اصل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ صفدر نے کہا تو لارڈ ڈکسن بے اختیار چونک پڑا۔ سارج؟ کون سارج؟ کس سارج کی بات کر رہے ہو؟ لارڈ ڈکسن نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر ہم ریموٹ کنٹرول کڑوں میں جکڑے ہونے کے باوجود جیگر اور اس کے 3 مسلح ساتھیوں کو کور کر کے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ہم تمہاری روح سے بھی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں تمہارے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ صفدر کا لہجہ یک لخت سرد ہو گیا تھا۔ تمہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ لارڈ ڈکسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جیگر نے، کیونکہ وہ تمہارا باڈی گارڈ رہ چکا تھا اور اسے اس خفیہ راستے کا علم تھا، صفدر نے جواب دیا۔ غلطی مجھ سے ہوئی، لیکن میرا کوئی تعلق سارج ایجنسی سے نہیں ہے۔ میں نے وہاں پوائنٹ پر تم سے غلط بیانی کی تھی، لارڈ ڈکسن نے کہا۔ صفدر، اس طرح وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے عمران والا آپشن استعمال کرو، جولیا نے کہا۔ عمران؟ تم نے واقعی عمران کا نام لیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تم پاکیشیائی ہو؟ کیا واقعی؟ لارڈ ڈکسن نے کہا۔ حیرت ہے، عمران کا نام تو شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہے، جولیا نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم کس عمران کی بات کر رہے ہو؟ صفدر نے کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹ، جسے پوری دنیا میں سب سے خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، لارڈ ڈکسن نے جواب دیا۔ ہاں، ہم اسی عمران کے ساتھی ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، وہ کسی اور مقام پر کسی اور کام میں مصروف ہے، صفدر نے جواب دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سنو، کسی بھی لمحے تم پر خوفناک قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ میرا وعدہ کہ میں تمہیں زندہ یہاں سے واپس جانے دوں گا، مجھے چھوڑ دو، لارڈ ڈکسن نے کہا۔ اوکے، اب واقعی عمران صاحب والا کام ہی کرنا پڑے گا، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا اور چند لمحوں بعد کمرہ لارڈ ڈکسن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ لارڈ ڈکسن کے دونوں نتنے کٹ چکے تھے اور وہ تکلیف کی شدت سے دائیں بائیں سر مار رہا تھا، اور پھر جب صفدر نے اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر ضرب لگائی تو اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو گیا اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کہاں ہے سارج کا ہیڈ کوارٹر؟ بولو، صفدر نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر جس طرح ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے اسی طرح لارڈ ڈکسن نے بھی لاشعوری طور پر سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے صفدر اور جولیا دونوں حیران رہ گئے۔ لارڈ ڈکسن نے بتایا تھا کہ کارسانہ میں واقعی نقلی ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن اس کی چیکنگ سیٹلائٹ پوائنٹس سے کی جاتی ہے، اور جب کسی بھی چیف کو کوئی بڑا مشن بھیجوانا ہو تو وہ عارضی طور پر وہاں پہنچ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہی سارج کا ہیڈ کوارٹر ہے، جبکہ سارج کا اصل ہیڈ کوارٹر اطالیہ کے شمالی پہاڑی علاقے میرانا میں ہے، جسے اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ سوائے چیفز کے اور کوئی اسے نہیں جانتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لارڈ ڈکسن نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ فل چیف نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نمبر 2 ہے۔ اصل چیفز میرانا کے ہیڈ کوارٹر میں ہی ہیں اور وہ وہیں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں سارج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ باقی جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ ڈمی ہے، لارڈ اینتھنی سمیت، اور ابھی سارج پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے ناقابل شکست قبضے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جلد ہی اس کے اقدامات سے پوری دنیا پر سارج کے تحت یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے اس منصوبے کا آغاز کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی جو تفصیلات لارڈ ڈکسن نے بتائیں وہ اس قدر خوفناک تھیں کہ صفدر اور جولیا دونوں کے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے ختم کر دو اور یہاں سے نکلو، ہمیں جلد از جلد چیف سے رابطہ کر کے مزید احکامات لینے ہوں گے، یہ تو انتہائی خطرناک منصوبہ سامنے آیا ہے، جولیا نے کہا، اور صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر لارڈ ڈکسن کے سینے میں پے در پہ کئی گولیاں اتار دیں۔
اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کو کھول دو، یہ جب ہوش میں آئے گی تو خود ہی اپنی جان بچا لے گی، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح لارڈ ڈکسن کی موت کی خبر سارج کے اصل ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جائے گی، صفدر نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج نہیں تو کل پہنچ جائے گی۔ یہ لڑکی بے گناہ ہے، اس لیے اسے اس حالت میں ہلاک کرنا زیادتی ہے، جولیا نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تو صفدر نے آگے بڑھ کر بے ہوش لڑکی مورگی کی رسیاں کھولیں اور پھر مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں لارڈ ڈکسن ہاؤس کے اس خفیہ راستے سے باہر آ چکے تھے۔ ہمیں جلد از جلد اس شہر بلکہ اس ریاست سے بھی باہر جانا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں، کیوں نہ ہم یہاں سے کسی فلائٹ کے ذریعے اس ریاست سے باہر چلے جائیں تاکہ وہاں اطمینان سے چیف سے مزید ہدایات لے کر ان کے مطابق کام سر انجام دے سکیں، تنویر نے کہا، اور پھر جولیا نے بھی تنویر کی بات کی تائید کر دی اور صفدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں بہرحال اطمینان تھا کہ وہ سارج کا اصل ہیڈ کوارٹر ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت تمالا شہر کی بیرونی دیوار کے پاس جیپ کے اندر موجود تھا، جبکہ ہاشم اس سے مخصوص ٹرانسمیٹر لے کر تمالا گیا ہوا تھا تاکہ لیبارٹری کے بارے میں اور اس عمارت کے بارے میں جس میں سارج کا سیکشن موجود تھا تازہ ترین معلومات مہیا کر سکے۔ اسے گئے ہوئے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب صبح ہونے کے قریب تھی، کیونکہ وہ پچھلی رات تمالا کی حدود میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ عمران صاحب، ہمیں یہاں یوں اکٹھے نہیں رہنا چاہیے، صدیقی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہاشم کی وجہ سے ہم پر حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ گھبراؤ نہیں، تم اب چیف ہو اور چیف کی سب سے اہم خصوصیت انسان شناسی ہوتی ہے۔ تمہیں انسانوں کو پہچاننے کا فن آنا چاہیے۔ ہاشم غلط آدمی نہیں ہے، اور پھر وہ جس تنظیم سے وابستہ ہے اس تنظیم سے وابستہ افراد پکڑے جانے کی صورت میں خودکشی تو کر سکتے ہیں لیکن معلومات مہیا نہیں کر سکتے۔ یہاں جیپ میں اگر تم میرا نام نہ لیتے تو تمہیں اس کا تجربہ بھی ہو جاتا کہ ہاشم اپنی جان تو دے دیتا لیکن وہ ریڈ بریگیڈ کا نام اپنے منہ سے کبھی نہ نکالتا، عمران نے کہا، اور صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کی جیب سے ٹی ایس ٹرانسمیٹر کی مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران نے تیزی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ایچ کالنگ اوور، دوسری طرف سے ہاشم کی آواز سنائی دی۔ کھل کر بات کرو، یہ انتہائی محفوظ ٹرانسمیٹر ہے۔ علی عمران اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ٹوائے فیکٹری کے گرد اور فرنٹ کی طرف سامنے موجود 2 عمارتوں میں باقاعدہ بھاری مشین گنوں سمیت گارڈز موجود ہیں۔ ٹوائے فیکٹری تا اطلاع ثانی بند کر دی گئی ہے اور اس کے بند پھاٹک کے باہر باقاعدہ بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ البتہ میں نے اس کی عقبی طرف سے ایک خفیہ راستہ معلوم کر لیا ہے، اس راستے سے ہم خاموشی سے ٹوائے فیکٹری کے اندر تک پہنچ سکتے ہیں، پھر اسے آگے کاروائی خود کرنا پڑے گی، اوور، ہاشم نے کہا۔ کیسے معلوم ہوا ہے، اوور، عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ میرا ایک دوست اس فیکٹری کے سٹور روم میں کام کرتا ہے، مجھے پہلے سے معلوم تھا، میں نے اسے ٹریس کیا تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس کی بیوی خاصی بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہے جتنا اس کے علاج کے لیے چاہیے، کیونکہ اس کی بیوی کا علاج ایکریمیا کے ایک بڑے ہسپتال سے ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال $1,00,000 کے عوض اس نے یہ راستہ نہ صرف بتا دیا بلکہ ہمیں ساتھ لے جانے کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ عقبی طرف چونکہ بلند سی ٹھوس دیوار اور سڑک ہے اس لیے اس طرف کوئی نگرانی نہیں ہے، ہم آسانی سے اس خفیہ راستے سے اندر جا سکتے ہیں، اوور، ہاشم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ $1,00,000 کا گارنٹیڈ چیک تو مل سکتا ہے لیکن نقد نہیں مل سکتے، اوور، عمران نے کہا۔ میں ابھی اپنے دوست مارٹن سے معلوم کر کے بتاتا ہوں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ آدمی ہاشم تو بے حد ہوشیار ثابت ہو رہا ہے، عمران صاحب، صدیقی نے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر کال آنا شروع ہو گئی۔ ہاشم کالنگ، اوور، ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ہاشم کی آواز سنائی دی۔ یس، علی عمران کالنگ یو، کیا رپورٹ ہے، اوور، عمران نے کہا۔ مارٹن مان گیا ہے، اسے واقعی رقم کی بے حد اور اشد ضرورت ہے، اوور،
ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس سارج کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ اس بارے میں بھی میں نے کھوج لگا لیا ہے۔ یہاں تمالا میں ریڈ بریگیڈ کا ایک آدمی موجود ہے جو ویسے تو ایک کلب میں سپروائزر ہے، لیکن وہ تمالا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے بارے میں ریڈ بریگیڈ کو ضروری معلومات مہیا کرتا ہے۔ اس کا نام افضل ہے۔ وہ بے حد ہوشیار اور تیز آدمی ہے۔ میں آپ سے جدا ہو کر سب سے پہلے کلب جا کر اسی سے ملا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ یہاں آرکن روڈ پر ایک کافی بڑی عمارت ہے۔ اس عمارت میں گزشتہ 1.5-2 ماہ سے اجنبی افراد آ کر رہ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ یہ اجنبی لوگ پورے تمالا میں گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کسی خاص آدمی یا گروپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ افضل نے اپنے طور پر جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کا تعلق کسی بین الاقوامی تنظیم سے ہے اور ان کے انچارج کا نام کرنل سمتھ ہے۔ ان کی کل تعداد 20 ہے۔ ان میں سے 12 افراد شہر میں گھومتے رہتے ہیں، جبکہ کرنل سمتھ کے ساتھ ساتھ 8 افراد مستقل طور پر عمارت میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن بقول افضل اس عمارت کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک پھاٹک ہے جہاں پر مسلح پہرے دار 24 گھنٹے پہرا دیتے رہتے ہیں۔ اوور، ہاشم نے جواب دیا۔ اوکے، تم مارٹن کو لے کر میرے پاس پہنچو، پھر آگے کی پلاننگ کریں گے۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آپ لیبارٹری پر کام کریں، ہم سارج کے خلاف کام کریں گے، صدیقی نے کہا۔ نہیں، کام مل کر ہی ہوگا، لیکن پہلے اس لیبارٹری پر کام ہوگا، کیونکہ ہمارا اصل مشن یہی ہے۔ سارج کے خلاف جولیا اور اس کے ساتھی کام کر رہے ہیں۔ البتہ لیبارٹری پر کام مکمل ہونے کے بعد ہم اس عمارت پر ریڈ کریں گے تاکہ وہاں سے ہیلی کاپٹر حاصل کر کے واپس قاصر اور قاصر سے آکیا پہنچ کر اسرائیل سے باہر نکل جائیں، عمران نے کہا۔ لیکن لیبارٹری میں یقیناً انہوں نے ایسے آلات لگا رکھے ہوں گے کہ وہاں ریڈ ہوتے ہی سارج کو اطلاع مل جائے اور پھر وہ ہمیں باہر سے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر ہمارے پاس واپس جانے کا راستہ بھی نہیں رہے گا، اس بار نعمانی نے کہا۔ او واقعی تمہاری بات درست ہے نعمانی، اس پہلو پر تو میرا خیال ہی نہیں گیا تھا، لیکن اگر ہم نے پہلے سارج پر حملہ کر دیا تو لا محالہ اس کی اطلاع کرنل ڈیوڈ تک پہنچ جائے گی اور وہ آ کر تمالا میں ادھم برپا کر دے گا۔ پھر ہمارے لیے لیبارٹری پر ریڈ کرنا ناممکن ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے 2 گروپوں کی بات کی ہے، صدیقی نے کہا۔ نہیں، ایسے موقعوں پر طاقت کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ان حالات میں ہمارا ایک دوسرے سے ملنا ناممکن ہو جائے گا اور ہم یہیں پھنس کر رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ 2 گروپ بنا لیے جائیں، ایک گروپ لیبارٹری کے اندر کارروائی کرے اور دوسرا باہر کی نگرانی کرے تاکہ ہمیں محدود نہ کیا جا سکے، صدیقی نے کہا۔ میری ایک تجویز ہے عمران صاحب، خاموش بیٹھے ہوئے خاور نے اچانک کہا۔ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ٹوائے فیکٹری کے سامنے جس عمارت میں مسلح افراد نگرانی پر موجود ہیں، اس عمارت پر قبضہ کر لیا جائے، پھر لیبارٹری پر ریڈ کیا جائے تاکہ اگر سارج کے افراد وہاں آئے تو انہیں آسانی سے کور کیا جا سکے۔ پھر لیبارٹری کے بعد اس عمارت پر میزائل فائر کیے جائیں اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، خاور نے کہا۔ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پہلے سارج پر حملہ کرنا ہے تاکہ ہمارا عقب محفوظ رہے، لیکن کھلا حملہ نہیں، بلکہ ہم گٹر کے ذریعے اندر داخل ہوں گے اور خاموشی سے ساری کارروائی کر کے پھر لیبارٹری کی طرف جائیں گے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہاشم ایک آدمی سمیت وہاں پہنچ گیا۔ یہ مارٹن تھا۔ عمران نے اس سے تفصیلی بات چیت کی اور پھر اسے $1,00,000 کا گارنٹیڈ چیک دے دیا۔ سنو، اگر ہم صرف چند معلومات کے عوض تمہیں اتنی بڑی مالیت کا چیک دے سکتے ہیں تو دھوکہ کرنے پر موت کی سزا بھی دے سکتے ہیں، عمران نے مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیسا دھوکہ جناب؟ مارٹن نے چونک کر پوچھا۔ تم یہاں سے جانے کے بعد لیبارٹری میں فون کر کے کسی کو آگاہ کر دو یا سارج کے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دو تو اسے دھوکہ ہی کہا جائے گا، عمران نے کہا۔ او نہیں جناب، میں مارٹن کو بڑے طویل عرصے سے جانتا ہوں، آپ قطعی بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہاشم نے کہا۔ مجھے واقعی اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھاری رقم کی ضرورت تھی اور میں نے آپ کی رہنمائی لیبارٹری کی طرف نہیں کرنی بلکہ صرف ٹوائے فیکٹری کے سٹور روم تک کرنی ہے، اور بس، مارٹن نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم، تم اسے چھوڑ کر واپس آؤ، پھر آگے بات ہوگی، عمران نے کہا۔
اوکے آؤ مارٹن، ہاشم نے کہا، اور پھر مارٹن کو ساتھ لے کر وہ واپس دیوار میں بنے ہوئے اس خلا کی طرف بڑھ گیا۔ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق لیبارٹری کے اندر کارروائی کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے، اس لیے ہم پہلے لیبارٹری میں کارروائی کریں گے۔ میرے ساتھ خاور اور چوہان جائیں گے، جبکہ صدیقی اور نعمانی دونوں جیپ سمیت قریبی کسی پارکنگ میں رہیں گے، اور خطرے کی صورت میں نہ صرف اس خطرے کا مقابلہ کریں گے بلکہ ٹی ایس ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہمیں بھی اطلاع دیں گے، اور ہاشم بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔